الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ اس کے موقع پر جو ٹاپک دیا گیا تھا مذاکرے کے لیے تھا علم الغیب. اس ضمن میں دو تین صاحبان نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ ہر مذاکرے پر ایسا ہی ٹاپک کیوں دیتے ہیں جو بہت مشکل ہے، جس پر بات کرنا دشوار ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. تو اس کو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اصل میں ولایت محیط ہے تین چیزوں پر: علم لدنی، دعا، کشف و کرامات. کشف و کرامات کو اگر زیادہ تفصیل میں بیان کرنے لگے تو بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس کا ایک شارٹ کٹ علم و غیب نکالا تھا کہ ایک ہی لفظ کے اندر، کہ ہمارے ہاں ولی اللہ کو ان تین چیزوں ہی کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس کا استعمال ولی اللہ کا ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسے دعا کی مشین بنایا جائے، جہاں اس سے ملے اس سے دعا کرا لی. تو اگلے مذاکرہ کا موضوع جو ہے وہ علم لدنی، جس آرڈر میں جو پرائرٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں ولی اللہ کے ضمن میں، تو وہ دعا کرنے کی مشین ہے. جس کو جتنی کشف و کرامات حاصل ہیں اس کو ہم اتنا ہی بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور آخر پر کہیں کسی ایک کونے میں اس کی علمی حیثیت پڑی ہے ہمارے ذہنوں میں. تو مذاکرے کو ہم نے اسی ترتیب کو، مثلا میرے ذہن میں یہ ترتیب تھی اور یہ اس کی تھیوری تھی. پھر مذاکرے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی عالم حضرات ہیں، ظاہر ہے ان کے علم کو نہ میں پہنچ سکتا ہوں، نہ چیلنج کیا جا سکتا. تو میں آپ کو بور تو نہیں کروں گا علم الغیب پر زبان کھول کے، لیکن ایک چیز صرف اس پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ یہاں شروع کیا گیا تھا تو میں نے انسان کی حیت جو ہے اس پر بات کی تھی کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اور جسم جو ہے وہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے روشنی لیتا ہے. روشنی بمعنی دن کی روشنی کے نہیں ہے، انلائٹنمنٹ سے. کسی بھی چیز کو ہم اپنے حواس خمسہ سے جانتے ہیں. یہ جسمانی ہمارا ایسپیکٹ ہے اس کا. لیکن جو علم لدنی ہے جس میں علم غیب بھی شامل ہے، پہلے تو میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ علم لدنی ایسا علم ہے جو تمام علوم پر محیط ہے. تمام علوم اس کے اندر چھپے ہیں. اسی لیے اولیاء اکرام سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر وہ کہیں میکینیکل انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہے
تو جس روانی سے وہ میکینیکل انجینئرنگ پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ شاید یہ بائی ٹریننگ میکینیکل انجینئر ہے، اور اگر وہ ایروناٹیکل انجینئرنگ پر گفتگو شروع کر دے گا تو آدمی کو دھوکہ یہ ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ خود ایک دو مرتبہ میں نے بڑے شاہ صاحب کے بارے میں آپ سے واقعات بیان کیے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی میرے پاس مرسڈیز ہوتی تھی کالے رنگ کی، 74 ماڈل تھا وہ، کیونکہ وہ پرانی ہو گئی تھی میرے پاس، 74 میں نے خریدی تھی، تو یہ ذکر ہے شاید 84 کا ہوگا، 10 سال گزر گئے تھے اس کار کو۔ تو اس کے ایئر کنڈیشننگ کا بلور جو ہے اندر پنکھا، وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ تو شاہنواز والوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم دیں گے تو بہت مہنگا ہوگا۔ تو اس زمانے میں پشاور بہت جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کابل سے گاڑیاں آتی ہیں اور سنہری مسجد کے نیچے ایک ڈیلر ہے جو ان کو توڑ کے کار بریکنگ کر کے بائی پارٹس بیچتا، اور عام طور پر نہیں ہوتی ہیں گاڑیاں، تو یہ بلو اور معمولی چیز ہے، وہاں سے لے آئیے ہم، تو آپ کو سستا مل جائے گا۔ وہاں میں گیا تو اس نے کہا جی بلور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس کی ایک پلیٹ آپ کی اس کے اندر وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ لے جائیے۔ اس سے 50 روپے کی وہ پلیٹ دی مجھے۔ وہ پلیٹ about 5 inches in length and 3 inches in width، اور آگے سے اس کے کارنر کٹ کی ہوئے تھے، اس سے میں نے لے لی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک سوئچ دیا کہ یہ سوئچ اس میں لگ جا رہا۔ تو ہم واپس آ رہے تھے لاہور، میں اور بڑے شاہ صاحب بیٹھے تھے، تو ایک دم مجھے دھیان آیا گاڑی چلاتے چلاتے کہ وہ پلیٹ فٹ کیسے ہوگی۔ تو میں نے کہا جی دیکھیے اس آدمی نے ہمیں چکر دے دیا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا جی یہ پلیٹ ہے۔ تو میں نے ہاتھ بڑھا کے ڈیش بورڈ میں سے وہ پلیٹ نکال کے میں نے کہا یہ دیکھیے یہ فٹ کیسے ہوگی۔ اب خود میں گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ یونٹ ایسے ہی چلاتا رہا جو انجینئرنگ یونٹ تھے، اور جہاں سوفسٹیکیٹڈ مشینز پروڈیوس ہوتی تھی، مینوفیکچرنگ ہوتی تھی، تو تھوڑی سی سد بک تو تھی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ فٹ کیسے ہوگی۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ذرا دینا 1 منٹ میں، تو میرے ہاتھ سے پکڑی، کہنے لگے وہ صحیح تھا، تم ہی اپنے آپ کو چکر دیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی کیسے؟ کہ یہ دیکھو یہاں سے یہ اس کو اس طرح لگے گا اور یہاں سے اسکرو لگ جائیں گے، فٹ ہو جائے گی۔ میں کنونس نہیں ہوا، لیکن چونکہ مرشد نے کہا تھا تو یہ خلاف ادب تھا کہ میں آگے سے کہتا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوگی، یقیناً ہو جائے گی، میں نہیں سمجھ سکا اسے۔ شاہنواز کو دیا اور میں نے کہا کہ یار یہ غلط آ گئی ہے، انہوں نے چکر دیا مجھے، تو باہر اس کو دیکھو اگر فٹ ہو جائے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ نہیں صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ چائے پئیں ابھی فٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنا فٹ کر دی اور ایگزیکٹ اسی انداز میں فٹ کی جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک اس سے پہلے کا واقعہ، وہ امریکہ نے اسپیس شٹل بھیجی، اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا۔ جس دن اخباروں میں آیا اس سے 2 دن پہلے ہم بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے شاہ صاحب کے گھر میں، تو بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو امریکہ نے اسپیس شٹل بھیجی ہے اس میں فالٹ پیدا ہو جائے گا۔ فالٹ معمولی ہے لیکن ان سے دور نہیں ہونا۔ تو ایمانداری کی بات ہے کہ وہ چونکہ وہ سرکاری دور تھا میرا، اور مغربی تعلیم بڑی شدت سے انفلوئنس رکھتی تھی میرے اوپر، تو میں نے دل میں کہا کہ یار کہاں شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہوں۔
ناسا کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ کہاں اور کہاں، یہ فقیر آدمی. لا ذرا کاغذ پینسل دو مجھے. تو کاغذ پینسل لے کے تو اس کی رف اسکیچ بنایا اور بنا کے چلنے لگے یہاں اس کے فالٹ آئے گا اور ان سے دور نہیں ہونا. واقعی 2 دن کے بعد اخبار میں نیوز آئی کہ اس میں فالٹ ڈیولپ ہو گیا، لیکن ناسا کانفیڈنٹ ہے کہ اسے اس ڈیفیکٹ کو ریموو کر لے گی گراؤنڈ اسٹیشن سے ہی. تو تھوڑا سا جھٹکا لگا. میں نے کہا دیکھیے بڑے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نہیں دور ہونا، یہ تو کہہ رہے ہیں دور ہو جائے گا گراؤنڈ اسٹیشن سے. تو وہ خالد صاحب آپ استاد ہیں، کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ ہم تو استادوں کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. میں استاد بمعنی پڑھانے والے کی کہہ رہا ہوں، دوسرے معنی میں نہیں. میں آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ غلط نہ سمجھ بیٹھیں. وہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر فائنلی اخبار میں آ گیا کہ ناسا نہیں ڈیفیکٹ کو ریموو کر پائے. تو اس کے بعد یہ ہنگامہ شروع ہو گیا کہ گرے گی، تباہی آ جائے گی. اور تو ایک دن جب بہت ہنگامہ تھا تو شاہ صاحب کہنے لگے یہ بیوقوف ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. اس کے 3 حصے سمندر میں گریں گے اور 1 حصہ ویرانے میں گرے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، ایک آدمی نہیں زخمی ہوگا اس سے. وہ پھر گرا تو آپ کو معلوم ہے 3 حصے اس کے سمندر ہی میں گئے تھے اور 1 حصہ زمین پہ گرا. تو یہ علم لدنی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تمام علوم آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک بحث عام چلا کرتی ہے ہمارے یہاں کے علم نجوم اور علم ہندسہ اور جادو. دیکھیے اگر بطور سائنسز آپ انہیں لیں گے تو ان کا وجود ہے، یہ موجود ہیں، لیکن کہاں تک یہ درست ہیں اور کہاں تک مکمل ہے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اس کی ایکوریسی ویری کر جائے گی مین ٹو مین، کیونکہ ان علوم کے اندر انسانی ذہن کا دخل بہت ہے. اگر کوئی اسٹرولوجسٹ ہے تو وہ ستاروں کا حساب لگا کے جب ان کو وہ پلیس کرتا ہے زوڈک سائنس میں، ان کی ڈگریز وغیرہ کو وہ کیلکولیٹ کرتا. یہاں ہیومن برین انوالو ہو گیا. جہاں ہیومن برین انوالو ہوگا، جہاں گیس ورک ہوگا، وہاں غلطی ضرور ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے پھر وہ اثرات جو ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی تمام کا تمام انسانی ذہن کا کام ہے. وہاں بھی غلطی کا احتمال رہتا. اسی طرح جو علم ہندسہ ہے، نیمرولوجی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں بھی ہیومن برین انوالو ہوتا ہے کیلکولیشنس میں. یہاں غلطی کا احتمال ہے. تو کوئی انسان کتنا میٹیکولس ہے اپنی کیلکولیشنس میں اور کتنا ایکوریٹ ہے، اس کے کیے ہوئے حساب کتاب کی ایکوریسی اسی حساب سے